بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں سلام کے سلسلے میں اسلام کے جو آداب ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پچھلی کئی مجلسوں سے ذکر کر رہا تھا۔ گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسلام میں موقع بموقع سلام کا حکم ہے۔ آپ چل رہے ہوں اور کسی سے ملاقات ہو اس وقت بھی آپ کو سلام کرنا ہے، بیچ میں ایک آدھ دیوار حائل ہو گئی پھر واپس ملا تب سلام کرنا ہے، گھر میں جاؤ تو سلام کرنا ہے، گھر سے باہر نکلو تب سلام کرنا ہے۔ اسی طرح کسی مجلس میں گئے تو جانے کے موقع سے بھی الگ سلام، اور جب وہاں سے اٹھ کے جا رہے ہو تب بھی الگ سلام۔ اسلام کی چاہت ہے کہ مسلمانوں میں سلام پھیلے، اس لیے کہ سلام جو ہے وہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ سلام زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی وجہ سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، اور ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل باہم محبت کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں چیز ہم کو ملتی ہے۔ ایمان سب سے اعلیٰ مقام کے اوپر، اور اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر اپنے بھائیوں سے محبت کرنا۔ آپس میں اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں محبت کی فضا قائم رہے، اسی لیے بعض ارشادات میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم لوگ آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں مسلمان سب بھائی بھائی رہو۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپس میں سلام پھیلانے کی وجہ سے جب محبت بڑھے گی تو جھگڑوں کی یہ شکل ختم ہوگی جو ہمارے درمیان میں آج گھر گھر ہے، دو بھائیوں کے درمیان میں، بھائی بہنوں کے درمیان میں، یا ابھی تو ماں باپ اولاد کے درمیان میں، اور بھتیجے چچا کے درمیان، بھانجے ماموں کے درمیان میں ناچاقیاں نا اتفاقیوں کا عام ماحول ہے۔ بہت سے اسباب ہیں اس کے، ان میں ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ سلام کا رواج کم ہو گیا ہمارے درمیان۔ اگر ہم لوگ سلام کو پھیلائیں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہمارے درمیان میں اخوت پیدا ہوگی، بھائی چارگی آئے گی، اور محبت کا ماحول قائم ہونے کی وجہ سے جھگڑوں کا ماحول ختم ہوگا۔ مسلمانوں کی آپس میں جو محبت ہے وہ اتنا بڑا مقام رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک باہم محبت نہ کرنے لگو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو نہ بتاؤں آپس میں محبت کا بہترین راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا راستہ سلام کو خوب پھیلانا ہے۔ تو آپ نے دیکھا مسلمان جب باہم محبت کرتے ہیں تو جنت کا راستہ طے کرتے ہیں، اور آپ نے جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے حسر کے طریقے پر فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تحاببتم، جب تک محبت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارا داخلہ جنت کے اندر نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ آپسی محبت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی رضامندی دلانے کا ضامن ہے، چونکہ جنت اللہ کی رضامندی کا مظہر ہے۔ جسے جنت میں بھیجا گیا اس کے اوپر یہ نشان قائم ہو گیا کہ اللہ اس سے راضی ہے، جیسے کہ جہنم اللہ کی ناراضگی کا نشان ہے، جسے جہنم میں بھیجا گیا اللہ اس سے ناراض ہے، اس بات کی یہ دلیل بنے گی۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ آپس میں سلام کو پھیلائیں تاکہ ہمارے درمیان کی یہ مخاصمت، لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر اعراض کر لینا، رخ موڑ لینا، اور معمولی سی بنیادوں کے اوپر سال ہا سال تک ناچاقیوں کا چلتے رہنا، یہ سب بد مزاجی بد ماحولی ختم ہو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں خصوصی توجہ دیں، اور بھی جتنے اسباب ہیں محبت پیدا کرنے کے ان کو اپنانا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کے یہاں مسلمانوں کی آپسی محبت اتنی مطلوب ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے خاطر محبت کرتے ہیں، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے خاطر جو میرے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان آپس میں محبت سے رہیں گے، میل ملاپ سے رہیں گے، ملنساری سے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے لیے واجب ہے۔ حالانکہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، مگر جب اللہ ایسے لہجے میں ذکر کرتا ہے تو تاکید در تاکید مقصود ہوتی ہے کہ اس میں کبھی
تخلف نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے محبت کی اور اللہ کی محبت کا نتیجہ آپ کے ہاتھ نہ لگا ہو. ضرور 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 آپ کے ہاتھ میں محبت کا نتیجہ لگے گا، اور اللہ کی محبت اگر کسی کو میسر ہو گئی سمجھو زندگی کا مقصد اس نے پا لیا. بزرگوں نے اس ایک جوہر کو پانے کے لیے کئی سالوں کے جو ہے مجاہدات اور ریاضات کیے ہیں، ہزاروں پاپڑ ویلے ہیں اور ایسی ایسی مشقتیں اٹھائی ہیں کہ ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہوگا صوفیہ کے یہاں ایک صلاۃ معکوس ہے. صلاۃ معکوس کا مطلب اوپر پاؤں اور سر نیچے. وہ لٹک جاتے تھے اور اللہ کی رضامندی پانے کے لیے اپنے نفس پر بار ڈالنے کے لیے اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے. کوئی مقصد نہیں تھا، مقصد ایک میرا رب میری کسی ادا سے راضی ہو جائے کہ یہ میرے لیے دنیا کے اندر بہت محنت کرتا تھا اور ایسی ایسی چیزیں کرتا تھا جو کسی کی محبت میں پاگل ہو وہی شخص کر سکتا ہے. اللہ کی محبت میں پاگل ہونا بھی ایک اعزاز ہے، ایک مقام ہے ولایت کا اور نسبت کا. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ سلام جیسے سستے راستے سے اللہ کی گراں قدر محبت کو پالیں. بہت آسان راستہ ہے، اس میں نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اور نہ وقت خرچ ہوتا ہے، نہ کسی صلاحیت اور طاقت و بدن کی انرجی جو ہے صرف ہوتی ہے. بہت معمولی سے السلام علیکم کہنے کی وجہ سے اللہ کی محبت کا بڑا نتیجہ ہاتھ لگ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی توجہ نہیں دلائی، اس کے پیچھے بڑے راز تھے. بہت ساری ایسی بھید کی چیزیں تھیں جس کو آپ نے بہت سوں کو کھول کر بتایا اور بہت سے ابھی صیغہ راز کے اندر ہے. وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے وہ ان چیزوں کو پا لیا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی ایک روایت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت سب سے بہترین اسلام کون سا؟ اسلام کی بہت ساری خوبیاں اور خصلتیں ہیں، ہزاروں چیزیں اس میں شامل ہے اسلام کی خصلتوں کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کون سا؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، تم لوگ کھانا کھلاؤ. نمبر 2 سلام کو پھیلاؤ، جنہیں پہچانتے ہو ان کو بھی سلام کرو اور نہ پہچانتے ہو ان کو بھی سلام کرو. تو اللہ تعالیٰ تم کو اسلام کے بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، یہ بات کہی جائے گی. اللہ کرے اس گر کو ہم لوگ سمجھے. اور بات یہ ہے کہ معمولی عمل کے اوپر جب بڑے وعدے ہوتے ہیں نا تو انسان کو ایک دم اس کے اوپر یقین نہیں آتا کہ اتنا چھوٹا سا عمل اور وعدے اتنے، اور اسی وجہ سے عمل میں بھی کمزوری رہتی ہے. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے. آپ نے جو فرمایا اس میں مبالغہ نہیں ہوتا. اتنا سلام کرنے کے نتیجے میں اگر اللہ محبت اور جنت عطا فرما دے تو کوئی بعید نہیں ہے. اللہ کو بعض اعمال پسند ہیں اور بعض اعمال ناپسند ہیں. جیسے ناپسند اعمال کے کرنے کی وجہ سے انسان دور ہو جاتا ہے، پسندیدہ اعمال کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. ایک اور چیز جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی سلام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں بھی رواج ہے اور اس زمانے میں بھی عربوں کے یہاں رواج تھا چوراہوں کے اوپر یا اپنے گھر کے آنگن کے اندر بیٹھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی وہلے کے اندر اس کو پسند نہیں فرمایا کہ اس طرح سے بیٹھا جائے، مگر جب صحابہ نے فرمایا، جیسا کہ روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے، تو پھر آپ نے آداب سکھلائے بیٹھنے کے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنے آنگن کے اندر. آپ نے فرمایا کہ راستوں کے اوپر مت بیٹھا کرو. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا رسول اللہ ہماری ضروری باتوں کے لیے ہم کو بیٹھنا ضروری ہے، چونکہ وہ آپ کو معلوم ہے ان کے گھر کوئی ہماری طرح بہت لمبے چوڑے نہیں ہوا کرتے تھے. اس میں کیا کچن اور کیا بیڈ روم اور کیا ڈائننگ روم، مختصر حجرے ہوا کرتے تھے. اندر ایک مجلس بیٹھ سکے اتنے مکانات نہیں تھے. ابھی بھی عرب کے اندر جو پرانے مکانات آثار کے طور پر باقی ہیں ان کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے ان کے مکانات تھے، اور گھر میں چند افراد بیٹھ کے کوئی چرچا کر سکیں اس طرح کا ماحول ان کا نہیں تھا، اس لیے ان کو ضرورت پڑتی تھی. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنا عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ کام کاج کے لیے ضرورت کی باتوں کے لیے ہم کو بیٹھنا پڑتا ہے. تو آپ نے ایک خاص لہجے کے اندر صحابہ کو فرمایا اگر تم نہ ہی کہتے ہو اور تم کو بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کے حق ادا کیا کرو. فَإِنْ أَبَيْتُمْ، آپ نے یہ فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ، تم کو بیٹھنا ہی ہے اور جو ہے تم کہہ رہے ہو ویسے کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر راستے کا حق بھی ادا کیا کرو. صحابہ پوچھتے ہم نے پوچھا رسول اللہ
راستے کے حقوق کیا ہیں؟ تو آپ نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی. ایک روایت کے مطابق، دوسری روایتوں میں اور بھی چیزوں کا اضافہ ہے. پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا نظر جھکائے رکھو، اس لیے کہ راستے پر بیٹھنے کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزوں پر نظر پڑے گی جو اللہ کی ناراضگی والی ہے، اور جن پر نظر سے انسان اللہ سے دور ہو جایا کرتا ہے. غض البصر، یہ سب سے پہلی بنیادی چیز آپ نے ارشاد فرمائی. نمبر 2، لوگوں کو تکلیف سے بچاؤ، کف الاذی. چونکہ راستے پر بیٹھنے والے آدمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ تکلیف میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. مثلا کسی کے گھر کے سامنے آپ نے بیٹھک جمائی، اب سارے اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے آمد و رفت مشکل، اور گھر میں کوئی خاتون اتنے پردے کے ساتھ نہیں رہا کرتی. اب یہ لوگ بیٹھے ہیں، ڈائریکٹ نظر جاوے گی تو بہت مشکل ہو جاوے گا. اسی طرح بیچ راستے میں بیٹھنا آنے جانے والے لوگوں کے لیے ایک ازدحام کا اور بھیڑ بھاڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایسی بہت ساری ایذا اور تکلیف پہنچانے والی چیزیں آپ نے فرمایا راستے میں بیٹھنا ہے تو یہ دوسرا حق ادا کرنا پڑے گا تم کو. تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دو. یہ بھی راستے کا ایک حق ہے، چونکہ جو بھی گزرے گا اسلام کی تعلیمات کے مطابق اسے مکلف بنایا گیا ہے کہ سلام کرو. وہ سلام کرے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. اب آپ تھوڑی دیر میں 10 مرتبہ سلام کا جواب دینے سے اگر بور ہو رہے ہیں تو پھر راستے میں بیٹھنا چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ یہاں تو ہر آدمی سلام کرے گا اور آپ کو ہر موقع کے اوپر سلام کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے آپ نے بطور خاص اس نمبر کو گنوایا، رد السلام بھی ضروری ہے. اور ایک چوتھی چیز ہے امر بالمعروف. اگر کوئی آدمی نیکی کے راستے پر نہیں ہے، آپ اس کو سمجھاؤ کہ یہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ تم کو ادا کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اور 5ویں چیز ہے نہی عن المنکر. کوئی بھی برائی دیکھو تمہارا فرض بن جاتا ہے راستے میں بیٹھنے کی بنیاد پر کہ اس برائی کی روک تھام کرو. اسی لیے ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ میں اتنے فائدے حاصل کر لوں گا راستے پر بیٹھ کر، تو اسے چاہیے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو خطرے کی جگہ نہ ڈالے. اس لیے کہ فائدے کو پانے کے مقابل میں فساد سے بچنا یہ زیادہ اولا ہے. آپ ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کا سلام کا جواب نہ دے سکیں، چاہی نہ چاہی آپ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے. بعض منکر اور بعض گناہ کے کام ایسے ہوں جس پر آپ زبان نہ کھول سکیں، بعض شخصیات ایسی ہوں جن کو آپ اچھائی کا حکم نہ کر سکیں، تو کتنے سارے اچھے معمولات کو اور واجبات کو چھوڑنے والے بنیں گے. گھر میں رہتے ان سب سے تم کو عافیت ہوتی. انہوں نے فقہ کے ایک قاعدے سے اس بات کو ثابت کیا ہے، دفع المفاسد اولا من جلب المنفع. منفعت پانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے آپ سے گناہوں کو، مفاسد کو دور رکھو. بہرحال یہ بھی ایک بہت بنیادی چیز ہے. ایک اور ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستے میں بیٹھنے کے اندر کوئی خیر نہیں ہے مگر چند لوگوں کے لیے خیر ہے. ایک تو کوئی بولا بھٹکا آدمی آ گیا ہو، اس کو آپ راستہ دکھلا دو. تو اگر آپ یہ کام کر رہے ہو تو راستے میں بیٹھنا آپ کے لیے باعث خیر ہوگا. اور اگر یہ کام جو آپ کو اور بتائے جا رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا تو آپ کا راستے میں بیٹھنا یہ شر ہو سکتا ہے لیکن خیر نہیں ہو سکتا. نمبر 1، کوئی بولا بھٹکا آدمی ہو جسے ایڈریس معلوم نہ ہو تو آپ اٹھ کر اس کو بتائیں کہ فلاں جگہ جو ہے آپ جس پتے کو ڈھونڈ رہے ہو وہ فلاں گلی میں ہے، فلاں جگہ ہے. بہتر ہوگا آپ کے پاس وقت ہو تو انگلی پکڑ کر آپ اس کی وہاں تک رہنمائی کر دو. یہ راستے کا بنیادی حق ہے. تو سب سے پہلی چیز جو آدمی کسی بولے بھٹکے آدمی کو راستہ دکھلاوے. اور ایک اور چیز جو آپ نے فرمائی نگاہوں کو نیچی رکھو. اور ایک تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی سلام کا جواب دو، رد التحیہ، سلام کا جواب دینا. یہ بھی ان لوگوں کے لیے راستے میں بیٹھنا یہ خیر ہے. اور چوتھی چیز آپ نے اس ارشاد میں یہ ذکر فرمائی کسی کا بوجھ اٹھانے میں اس کا تعاون کرو. اس زمانے کے اندر سواریوں اور مختلف جانوروں کے اوپر لوگ سامان لے جاتے تھے اور سامان نیچے رکھا ہو تو وہاں سے اٹھا کر سواری پر رکھنا ایک آدمی کا کام نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر راستے پر بیٹھے ہوئے ہو تو آس پاس میں جن مزدوروں سے بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا یا جو لوگ اپنا بوجھ اٹھا کر اپنی سواری پر نہیں رکھ پا رہے ہیں ان سب کا تعاون تم کو کرنا ہے. اگر تم نے یہ کام نہیں کیا ان میں سے کچھ بھی اور تمہاری مجلس ایسے ہی خالی چلی گئی تو اس مجلس میں کوئی خیر نہیں ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ ان احکام کو لیں اور اپنی زندگیوں کے اندر اتاریں. سلام کے تعلق سے ایک اور چیز بھی ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم کو لوگ سلام کہلواتے ہیں تو اس موقع پر آپ کو کیسے جواب دینا ہے.
ہمارے یہاں ایک ہی طرز ہے سلام کا جواب دینے کا. کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ جواب میں کہیں گے وعلیکم السلام. اور کسی نے آ کر کہا کہ فلاں نے آپ کو سلام کہلوایا ہے، تو بھی ہمارا یہی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام کا مطلب تم کو ہمارا سلام، لیکن جس نے سلام کہلوایا اس کا جواب تو ہوا نہیں. اس کو بھی حدیث شریف میں گنوایا گیا ہے کہ کیسے جواب دینا چاہیے غائب آدمی کا. چنانچہ ایک شخص ہیں ابن ابی غیلان، ابو غالب ابن ابی غیلان ایک آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حسن بصری کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے رحمہ اللہ. وہاں ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے روایت بیان کی حضرت حسن بصری کے سامنے کہ حضرت میرے والد نے مجھ سے یہ روایت بیان کی، اور میرے والد کو میرے دادا نے بیان کی، اور میرے دادا نے یہ کہا کہ میرے دادا کے والد نے ان کو ایک مرتبہ بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر صرف اتنا کہہ دو کہ میرے والد آپ کو سلام کہلوا رہے ہیں. بس اتنی سی چیز کے لیے ان کے دادا کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ کو بھیجا. چنانچہ میرے دادا کا کہنا تھا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا اور میں نے آپ کو میرے والد کا سلام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جواب دیا تھا علیک وعلی ابیک السلام، تم پر بھی اور تمہارے والد پر بھی سلام. تو اگر کوئی غائب سلام کہلوائے تو اس طرح سے جواب دینا چاہیے علیک وعلیہ السلام یا علیہ وعلیک السلام، اس طرح سے تاکہ دونوں کے سلام کا جواب ہو جائے. تو یہ بھی آداب ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان باریکیوں کو پہچانیں. یہ سب شریعت کا ایسے ہی حصہ ہیں جیسے ہمارے صوم و صلات شریعت کا حصہ ہیں. اللہ کرے مسلمان ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں اور ایک اسلامی کلچر کھڑا ہو، اسلامی تہذیب کھڑی ہو. جیسے کہ ویسٹرن کلچر ہمارے درمیان میں ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر بہت غالب آ گیا ہے، اللہ کرے وہ ختم ہو اور سنت کا اور شریعت کا مزاج و ماحول قائم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے. وآخر دعوانا